اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ عزیزان محترم، خدا کے فضل و کرم سے ماہ مبارک رمضان کا آج آغاز ہے، اور یہ خدا کا لطف ہے ہم سب پہ کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا، اور اس مہینے کے اس آغاز کی فجر کی نماز کے بعد آج ہم دعا و مناجات کے عنوان سے جمع ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان میں پورے ماہ مبارک رمضان میں یہ جاری رہے گا، اور ہم انشاءاللہ سحر کے اوقات میں جو دعا و اذکار ذکر ہوئے ہیں مفاتیح الجنان میں انہی سے آغاز کریں گے، اور آج کی جو دعا جس کا انتخاب کیا ہے وہ دعائے سحر کے عنوان سے ہے، یا عدتی فی قربتی۔ تو یہ انشاءاللہ اس دعا سے ہم آغاز کریں گے، اور میں کوشش یہ ہے کہ دعاؤں کے مطالب کی طرف متوجہ ہوں، اور بعض دعائیں طویل ہیں، جیسے دعا ابو حمزہ صومالی کا بھی ارادہ ہے، اور اسی طرح دعا افتتاح بھی ہم اسی دورانیے میں آہستہ آہستہ ان دعاؤں کو بھی، اس کے علاوہ اور کچھ جلیل القدر دعائیں کہ جن کی طرف چاہتے ہیں کہ ہم متوجہ ہوں اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو اس لیے میں دعا کا ترجمہ پڑھا کروں گا، اور انشاءاللہ آپ تو متوجہ ہوں گے اور ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو آج کے لیے جس دعا کا انتخاب کیا ہے، ایک دعائے سحر ہے جو اللہم انی اسألک کا جو اس طرح سے شروع ہوتی ہے، اس کا میں نہیں آغاز کر رہا، انشاءاللہ اس کو شاید کل یا کسی اور دن کریں گے۔ آج جس دعا سے میں آغاز کر رہا ہوں یہ بھی مفاتیح میں ہے، سحر کے اعمال میں، اور بہت جلیل القدر دعا ہے۔ انشاءاللہ آپ جب اس کے مطالب کی طرف توجہ کریں گے تو بہت زیادہ انسان کے لیے خدا سے قریب ہونا اور اللہ سے اپنے دل کی بات کرنے کے لیے ایسے مفاہیم ہیں کہ جو انسانوں کے دلوں کی جذبات کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مصیبت کے وقت میری پونجی، اے تنگی ہنگام میں میرے ہمدم، اے نعمت دینے والے، اے میرے سرپرست، اور اے میری رغبت کے مرکز، تو ہی میری برائی کو چھپانے والا، خوف سے امن دینے والا، میری خطا سے درگزر کرنے والا، تو ہی ہے میرے مالک، بس میرے گناہ بخش دے۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حالت ایمان میں عاجزی کا، اپنی پستی کا، اس سے پہلے کہ میں جہنم کی ذلت میں پڑا فریاد کروں۔ یعنی خدایا، میں تجھ سے جو آہوزاری کرتا ہوں، میں جو تیرے سامنے خشوع کرتا ہوں، خوف کا اظہار کرتا ہوں، تو یہ میں حالت ایمان میں ہی کرتا ہوں، یہ میں حالت ایمان میں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر اس حالت ایمان میں نے تیرے سامنے خشوع نہیں کیا تو پھر انجام کار یہ ہونا ہے کہ جہنم کی کسی ذلت میں، کسی تہ میں پڑا تجھ سے فریاد کر رہا ہوں گا۔
اے یگانہ، اے یکتا، اے بے نیاز، اے وہ جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے، نہیں کوئی اس کا ہمسر ہو سکتا ہے۔ اے وہ جو اپنی مہربانی اور رحمت سے ہر سائل کو عطا کرتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی بھلائی سے نوازتا ہے جو سوال نہ کرے۔ خدا وہ عطا کرنے والا ہے کہ جیسے وہ دعائے ماہ رجب میں ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ یا من یعطی من سألہ، اے وہ کہ جو سوال کرنے والے کو عطا کرتا ہے، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اے وہ کہ جو اسے بھی عطا کرتا ہے جو سوال نہیں کرتا اور جو پہچان بھی نہیں رکھتا، جو معرفت بھی نہیں رکھتا، اسے بھی عطا کرتا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح کا موضوع کہا ہے کہ اے ہر سائل کو عطا کرنے والے اور اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی بھلائی سے نوازتا ہے جو سوال نہ کرے۔ اپنے ہمیشگی والے کرم کے واسطے، بکرمک الدائم صلی علی محمد و آل محمد، اپنے ہمیشگی والے کرم کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ وَهَبْ لِي رَحْمَةً وَاسِعَةً جَامِعَةً أَبْلُغُ بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور مجھے ہر پہلو سے کشادہ رحمت سے بہرمند فرما کہ جس سے میں دنیا و آخرت کی بہتری حاصل کر پاؤں۔ خدا ایسی رحمت مجھ پر کر دے کہ میں دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری حاصل کروں۔ دنیا کی بہتری کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں دنیا کی بہتری سے مراد شاید مال و دولت ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی بہتری انسان کا حالت ایمان پر باقی رہنا، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا، یہ دنیا کی بہتری اسی میں ہے۔ اللہم انی استغفرک لما عدت فیہ واستغفرک لکل خیر اردت بہ وجہک فخالطنی فیہ ما لیس لک۔ اے اللہ، میں اس فعل کی معافی چاہتا ہوں جس سے میں نے تیرے حضور توبہ کی اور پھر وہیں فعل کر گزرا، یعنی خدایا جس گناہ سے میں نے توبہ کیا اور میں دوبارہ اسے کر بیٹھا ہوں، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، میں بخشش چاہتا ہوں پروردگار اس عمل پر جو میں نے خاص تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا اور پھر دوسروں کو بھی، اور اس میں تیرے غیر کو بھی شامل کر لیا۔ یعنی خدایا میں نے عمل کا آغاز تو خالصتاً تیرے لیے ہی کیا تھا، میں نے خالص ہو کر تیری رضا کے حصول کے لیے عمل کا آغاز کیا، لیکن اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے، اپنے دشمن کی طاقت کی زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اس عمل میں تیرے غیر کو بھی شامل کر بیٹھا، میں شاید خواہش نفس کی پیروی کو شامل کر بیٹھا، شاید شہرت طلبی کو شامل کر بیٹھا، ریاکاری شامل کر بیٹھا۔ خدایا جو میں نے کر دیا تھا اس پر میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ عزیزان محترم، مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح جسم کا زخم ہوتا ہے، جسمانی زخم کے علاج کے لیے جو پٹی کی جاتی ہے، اس کو جو ٹانکے لگاتے ہیں، پھر وٹامنز دیتے ہیں تاکہ وہ زخم بھر جائے، اس پروسیس کو مغفرت کہا جاتا ہے، اور روحانی زخم کا علاج مغفرت کہلاتا ہے۔ تو یہ عمل کا غیر خدا کے لیے انجام دینا انسان کو روحانی طور پر زخمی کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر اسی طرح کا جملہ ہے کہ خدایا کہ میں اس عمل پر بھی مغفرت کا طلبگار ہوں کہ جو میں نے
خالص تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا اور پھر اس میں تیرے غیر کو بھی شامل کر لیا۔ اے معبود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور تو مجھے معاف کر دے، میری بے انصافی اور برائی کو معاف کر دے اپنے حلم اور بخشش سے۔ اے مہربان، اے وہ جس کا سائل نا امید نہیں ہوتا اور جس کی عطا کم نہیں ہوتی، اے وہ جو بلند ہے جس کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ خدا تو بلند ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں۔ اے قریب کہ جس کے تحت کوئی چیز نہیں، تو اتنا قریب ہے کہ تجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ اب یاد رکھیے گا، دعاؤں کے اندر درود کا شامل کرنا یہ بہت زیادہ اس کی تاکید بھی ہے، اور معصومین کی جتنی بھی دعائیں ہم اٹھائیں ان کے اندر وقتاً فوقتاً درود کے ذریعے سے دعا کے اندر درود شامل کی جاتی ہے، تاکہ اس کی قبولیت کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے اور خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد وارحمنی یا فالق البحر لموسیٰ۔ اے اے میرے پروردگار، مجھ پر رحم فرما، اے موسیٰ کے لیے دریا کو چیر دینے والے، رحم کر۔ لیلۃ اللیلۃ اللیلہ الساعۃ الساعۃ الساعۃ، اسی رات اسی رات اسی رات، اسی گھڑی اسی گھڑی اسی گھڑی، تین دفعہ تک کرو۔ خدا مجھ پر رحم کر، اسی رات میں رحم کر، اسی رات میں رحم کر، اسی رات میں رحم کر، اس گھڑی رحم کر دے، اسی گھڑی میں رحم کر دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے معبود میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ بولنے سے پاک کر دے۔ وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو بری نظر سے، خیانت کی نظر سے پاک کر دے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، کیونکہ تو خیانت کو اور دل میں پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، یا رب هَذَا مَقَامُ الْعَاعِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے پالنے والے، یہ ہے جہنم سے تیری پناہ مانگنے والے کا مقام ہے، دوزخ سے تیری امان چاہنے والے کا مقام ہے، یہ آگ سے بچنے میں تیری مدد کے طلبگار کا مقام ہے، یہ آگ سے تیری طرف بھاگ کر آنے والے کا مقام ہے، یہ خطاؤں کا بار لے کر تیرے پاس آنے والے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والے اور اپنے رب کی طرف لوٹنے والے کا مقام ہے۔ یعنی خدا میری حالت یہ ہے، کیا ہے میری حالت، کیا مقام ہے انسان اپنے مقام کا جو اظہار کر رہا ہے اس دعا کے اندر۔ میرا مقام، میرے پروردگار، میرا مقام یہ ہے کہ بیچاروں نادار کا مقام، یہ ہے ڈرنے والے پناہ لینے والے کا مقام، یہ ہے غم کے ستائے ہوئے مصیبت کے مارے ہوئے کا مقام، یہ ہے رنجیدہ و پریشان کا مقام، یہ ہے بے کس غرق شدہ کا مقام، یہ ہے ڈرتے کانپتے ہوئے کا مقام، یہ ہے اس کا مقام جس کے گناہ بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا میرے چہرے کو، کوئی اس کی پریشانی کا دور کرنے والا نہیں۔
اے اللہ، اے کرم کرنے والے، میرے چہرے کو آگ میں نہ جلا جبکہ میں تیرے آگے سجدہ ریز ہوا، اور میں نے اپنا چہرہ خاک پر رکھا کہ اس میں تجھ پر میرا احسان نہیں بلکہ تیرے لیے حمد ہے، اور تیرا ہی مجھ پر فضل و احسان ہے، رحم فرما۔ اس کے بعد یا ربی کہنا ہے، اور اس کو کہنا ہے کہ جب تک سانس رہے، یعنی ایک سانس میں جتنا کہہ سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنی جگہ میرے ساتھ کہیے گا، یا ربی 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 یا رب۔ اے پالنے والے، میری کمزوری، میری بیچارگی، میرے جلد کی نرمی، میرے جوڑوں کے ٹوٹنے، اور میرے گوشت، میرے بدن اور میرے ڈھانچے کے ٹوٹنے، اور قبر میں میری تنہائی و گھبراہٹ اور چھوٹی سختی پر میری بلبلاہٹ میں مجھ پر رحم فرما۔ اے پالنے والے، میں افسوس اور شرمندگی کے دن میں تجھ سے خنکی چشم اور قابل رشک ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ اے پروردگار، جس دن چہرے سیاہ ہوں گے میرا چہرہ روشن فرما، مجھے قیامت میں بڑے غم سے امن میں رکھ۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس دن دل اور آنکھیں تہ و بالا ہوں مجھے اچھی خبر دے، اور دنیا سے جاتے وقت بھی اچھی خبر دے۔ حمد اس خدا کے لیے جس سے زندگی میں مدد کا امیدوار ہوں، اور حاجت کے دن وہ میرا سرمایہ ہے۔ حمد اس خدا کے لیے جسے پکارتا ہوں اور اس کے غیر اگر اس کے تو میری دعا ضائع ہو جائے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس سے امید رکھتا ہوں اور اس کے غیر سے امید نہیں رکھتا۔ اگر اس کے غیر سے امید رکھوں تو وہ پوری نہیں ہوگی۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جو نعمت دینے والا، بھلائی کرنے والا، سدھارنے والا، بڑھانے والا، بڑے مرتبے اور بڑی عزت والا، ہر نعمت کا مالک، ہر اچھائی کا حامل، ہر رغبت کی انتہا اور سبھی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ اے معبود، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھ کو توفیق دے کہ تجھ پر یقین اور تیرے بارے میں اچھا گمان رکھوں۔ یاد رکھیے، خدا سے نیک گمان رکھنا یہ وہ عمل ہے کہ جو موت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ انسان خدا سے اچھی امید رکھے، جیسے ہے نا خدا سے امید رکھنا، خدایا یقیناً میں نے گناہ کیا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن اس امید کا یہ مطلب بالہرگز نہیں ہے کہ انسان اس امید پر گناہ انجام دے۔ اگر غلطی سے گناہ ہو گیا ہے، خطا ہو چکی ہے، تو اس کے لیے امید کیا ہے؟ خدا سے نیک گمان کرنا۔ اپنی امید نقش کر دے، اور سوائے تیرے ہر ایک سے میری امید کٹ جائے، یہاں تک کہ تیرے غیر سے امید نہ لگاؤں، سوائے تیرے کسی پر بھروسہ نہ کروں۔ اے جس پر چاہے مہربانی کرنے والے، مجھ پر مہربانی فرما، میرے تمام حالات پر جسے تو پسند کرے اور جس پر تو راضی ہو۔ اے پالنے والے، میں دوزخ کی آگ سے کمزور ہوں، پس تو مجھے آگ کا عذاب نہ دے۔ اے پروردگار، میری دعا، میری فریاد، میرے خوف، میری پستی، میری بیچارگی، میری پناہ طلبی اور آستاں بوسی پر رحم فرما۔ اے پالنے والے،
میں دنیا کی طلب میں بہت ہی ناتواں ہوں اور تو وسعت والا عطا کرنے والا ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے پروردگار کہ تو اس پر حاوی اور اس پر قابو رکھتا ہے، اور تو دنیا سے بے نیاز ہے، میں اس کی حاجت رکھتا ہوں۔ سوالی ہوں کہ مجھے اسی سال، اسی مہینے اور اسی گھڑی میں ایسا رزق مجھے عطا فرما دے کہ جو مجھے اس دنیا کی طلب سے بے پرواہ کر دے، جو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور تو اپنے حلال و پاک رزق میں سے مجھے دے دے۔ یعنی خدایا تو مجھے اپنے حلال سے اتنا عطا فرما کہ میں حرام سے مستغنی ہو جاؤں، مجھے حرام کی طلب ہی نہ رہے۔ اے پروردگار، تجھ سے مانگتا ہوں، تیری طرف توجہ کرتا ہوں اور تجھی سے امید رکھتا ہوں کہ تو ہی اس لائق ہے۔ میں تیرے غیر سے امید نہیں رکھتا، بس میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے پالنے والے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، پس مجھے بخش دے، مجھ پر رحم اور آسائش دے۔ اے سب آوازوں کے سننے والے، اے سب مردوں کو اکٹھا کرنے والے اور موت کے بعد نفسوں کو دوبارہ زندہ کرنے والے، اے وہ ذات جسے تاریکیاں ڈھانپ نہیں سکتی، جسے طرح طرح کی آوازوں میں غلطی نہیں لگ سکتی اور جسے ایک چیز دوسری سے بے خبر نہیں کر پاتی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہتر انعام دے جس کا تجھ سے سوال کیا ہے، اس سے بہتر جو تجھ سے مانگا گیا، اور اس سے بہتر جس کا تجھ سے سوال ہو سکتا ہے آج سے قیامت کے دن تک۔ اور پروردگار، مجھے ایسی آسائش دے اور جس سے میری زندگی خوشگوار ہو جائے اور میرا انجام بخیر فرما، تاکہ گناہ مجھے تنگی میں نہ ڈال سکیں۔ اے معبود، مجھے اس پر راضی کر دے جو تو نے مجھے دیا، تاکہ میں کسی سے کوئی چیز مانگنے کو آمادہ نہ ہوں۔ یعنی خدا جو تو نے مجھے دیا ہے مجھے اس پر راضی کر دے، میں کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کروں۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کے خزانے کھول دے۔ اپنی مہربانی سے مجھ پر رحم فرما کہ اس کے بعد مجھ پر دنیا اور آخرت میں کوئی عذاب نہ آئے، اور مجھے اپنے کشادہ فضل سے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، اس کے بعد تیرے سوا کسی اور کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے اس پر بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور اپنا ہی محتاج بنائے رکھ، اس میں تیرے غیر سے بے نیاز اور الگ رہوں۔ اے احسان کرنے والے، اے سنوارنے والے، اے نعمت دینے والے، اے بڑھانے والے، اے بادشاہ، اے صاحب قدرت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما اور مشکل کاموں میں میری مدد فرما، میرے حق میں بہتر حکم جاری کر، میرے تمام معاملوں میں امن و برکت دے اور میری سبھی ضرورتیں پوری فرما، مادی ضرورتیں اور معنوی ضرورتیں، سبھی ضرورتیں پوری فرماتا رہے۔ اے معبود، جس تنگی سے میں ڈرتا ہوں اس میں فراخی دینا تجھ پر آسان اور سہل ہے، اور جس کٹھن سے میں ڈرتا ہوں وہ مجھ پر آسان کر دے، اور جس تنگی کا مجھے خوف ہے وہ مجھ سے دور فرما، جس معاملے میں پریشان ہوں اس میں میری حمایت فرما، اور جس مصیبت کا مجھے خوف ہے اسے ٹال دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، میرے دل کو اپنی محبت، اپنی تصدیق، اپنے ایمان، اپنے ڈر اور اپنے شوق سے بھر دے۔ اے بڑی شان و عزت والے، اے معبود، تیرے جو حقوق ہیں ان کو مجھ پر صدقہ کر دے۔ خدایا، تیرے جو حقوق میرے گردن پر تھے جو میں ادا نہیں کر سکا ہوں اس سے پہلے، خدا تو وہ حقوق مجھ پر معاف کر دے، اور لوگوں کے جو حق مجھ پر ہیں
ان میں تو میرا ضامن بن جا۔ خدایا تو نے ہر مہمان کی مدارات کا حکم دے رکھا ہے، خدایا تو نے ہر مہمان کی مدارت کرنے کا، اس کا خیال رکھنے کا، کہ جو گھر میں مہمان آئے اس کا خیال رکھا جائے، اس کی خاطر مدارت کی جائے، تو نے اس کا حکم دیا ہے۔ خدایا جب کہ اس وقت میں تیرا مہمان ہوں، اس مہمانی میں، آج کی رات میں، اس سحر کے وقت میں مجھے جنت عطا کر دے۔ اے اللہ تو یقیناً جنت عطا کرنے والا ہے، تو معافی عطا کرنے والا ہے، اور تیرے سوا، تیرے علاوہ کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کی یہ دعا تھی، انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، اور خدا کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم دعاؤں کے مطالب کو سمجھتے ہوئے اپنے دل کی آواز کے ساتھ ان مطالب کو جوڑ کر خدا کے حضور اسی طرح حاضر ہوتے رہیں گے۔ میری طرف سے بات تمام ہے۔ اگر کوئی سوال، اہم سوال کسی کا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ 4:45 پہ ہم انشاءاللہ اختتام کرنا چاہیں گے درس کا۔ دعائے سلامتی امام زمان سے اختتام کر رہے ہیں، مل کے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔